اعتدال سے رہو، اللہ سے ڈر کر رہو، رزق کے معاملے میں اعتدال سے کام لو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کئی بار ہو چکا ہے، جب یہ بیان ہوا ہے تو کچھ لوگوں نے میسج، ای میل یا ٹیلی فون بھی کیا ہے کہ یہ میرا کام میں تھوڑا بڑھاؤں اور بڑھاؤں اور بڑھاؤں، پھر آدمی رکھوں گا، پھر ایماندار آدمی ملیں گے، پھر ایسا ویل کا چکر ہو جائے گا، پھر میں ہوں گا، میرا اللہ ہوگا، سارے کام چلتے رہیں گے، اور پھر بس پوچھو ہی مت، میری تسبیح ہوگی، میری مسجد ہوگی اور سفر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت سے کسی نے عرض کیا کہ میں بہت پریشان، بہت تکلیف میں ہوں، مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تلاوت نہیں ہوتی، صلاۃ الحاجات نہیں پڑھے جاتے، صلاۃ الحاجات نہیں پڑھی جاتی، دماغ کام نہیں کر رہا، کیا کروں؟ فرمایا آپ عجیب بات، ہاں کہ بس دل چاہتا ہے کہ یہ حضرت آپ دعا فرماتے یہ کام سب سیٹل ہو جائے، تو بس پھر تو ذکر ہی ذکر ہے۔ حضرت نے فرمایا بدو میاں، رب کے نام سے تو کام بنے گا، تلاوت اور صلاۃ الحاجات سے تو کام بنے گا، اور آپ شرط عائد کر رہے ہیں کہ پہلے کام ہو جائے پھر میں یہ کروں، حالانکہ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام آسان بنائیں گے۔ صلاۃ الحاجات سے اللہ کام، اب تو کہتا ہے کہ پہلے کام سب سیٹ ہو جائے پھر میں ہوں گا، میرا رب ہوگا۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اگر چائے کی پارٹی کر دی پھر، ہاں، یا سوئیوں کی یا جو بھی ہے، اللہ مجھ سمیت ہر ایک کو خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دخول اولی جنت کا عطا فرمائے۔ یہ سب بہانے بازیاں ہیں۔ کوئی ایک آدمی مجھے اشارہ کر کے بتا دو، ایک، زیادہ نہیں، ایک بتا دیں جس نے سارا کام سیٹ ہونے کے بعد پھر تو کام میں الجھتا گیا، براچے بناتا گیا، سوچ بڑھتی گئی اور اخلاق برے ہوتے گئے۔ اللہ کہاں ملیں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے شرط لگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ایک آیت کا پتہ ہے، اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو سب چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چلو بھائی، پہلے میں اپنے آپ سے فیصلہ کروں کہ میرا اس آیت پر عمل ہے، سب چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقویٰ، جہاں دیکھو تقویٰ، یہاں دیکھو تقویٰ، جہاں دیکھو تقویٰ، جو تقویٰ سے رہے گا اس کے مشکلات اسے میں نکالوں گا اللہ، اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقویٰ پر تو گرا ہوا ہے لقوہ، اور جناب سیٹنگ کر رہے ہیں اپنی، کبھی سیٹنگ نہیں ہو سکتی، مر جائیں گے سیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور احادیث مبارکہ جو حضرت سے سنی اس کے بھروسے پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت والا کا جملہ سنیے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی پلاننگ کروں کہ میں ہر بیٹے کے پاس مرسیڈیز ہو اور ایک کارخانہ ہو اور بنگلہ بھی ہو، سب کے لیے کر کے جاؤں میں۔ حضرت والا کے مبارک جملے ہیں تاکہ میری اولاد کو کاسہ گدائی لے کر در در نہ جانا پڑے۔ حضرت نے فرمایا سیٹھ صاحب تیری پلاننگ فیل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی۔ اس رب کو راضی کرو، اپنے اولاد کی فکر چھوڑو، پہلے اپنی فکر کرو اور نیک بنو، اولاد کو نیک بناؤ۔ جب اولاد نیک بن گئی تو رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ زندگی پگھلتی جا رہی ہے، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم۔ آج ذکر نہیں کیا اس کی قضا نہیں ہے، کل ذکر نہیں کیا اس کی آج قضا نہیں ہے، لیکن یہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ رمضان شریف اللہ میری اور مومن کی عمر میں برکت دے، بار بار رمضان شریف خیر سے عطا فرمائے، اگلا رمضان پورا تقویٰ سے گزر جائے۔ پرانے رمضان 55-50 سال کے رمضان واپس نہیں آ سکتے، وہ اوقات واپس نہیں آ سکتے، نیا رمضان مل سکتا ہے، لیکن جب 55 رمضانوں کا یہ حال کیا تو پھر ابھی رمضان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا شارٹ کٹ کیا ہے بھائی؟ اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ آج ہی ہم تقویٰ سے رہنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حیات دی تو ٹھیک، نہ حیات دی تو بھی اس نیت پر ہمیں ثواب مل جائے گا۔ دیکھو اللہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند ہوتا تھا، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، رجب شعبان میں برکت عطا فرما تاکہ رمضان شریف مل جائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ در حقیقت اس میں عمر کی برکت کی دعا ہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما تاکہ رمضان شریف مل جائے۔ ہمارا کیا حال ہے ہمیں پتہ ہے،
جب رجب کا چاند ہوتا ہے کون دعا مانگتا ہے اس کو بھائی؟ اس لیے اب حدیث پاک کی باقی تشریح عرض کر لیتا ہوں، اس لیے اس کی فکر کریں۔ حضرت فرماتے تھے کہ خدا را اپنے ہر سانس پہ نظر رکھو، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری نمازیں کیسی ہیں، میرے قرآن پاک کیسا ہے، آج کے دن میں کیسا رہا،